بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الہی میں آج ہم شہید کا جو لفظ ہے صفت کے طور پر آیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ شہید کا لفظ جو ہے یہ کہیں اسم کے طور پر نہیں آیا، ہر جگہ پہ خبر کے طور پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں۔ اس سے ایک صفت کا مفہوم سا پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ صفت نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بس ایک اطلاعی وصف ہے یا ایک آگاہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ شہید کے معنی ہیں گواہ کے، حاضر ناظر کے، اور ہر چیز خواہ وہ چھپی ہوئی ہو خواہ وہ ظاہر ہو اس سے واقف ہے۔ شہید دراصل غیب کا الٹ ہوتا ہے، یعنی غیب و شہادت کا لفظ بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ، اللہ تعالیٰ غیب کو بھی جانتے ہیں اور شہادت کو بھی جانتے ہیں، یعنی جو چیزیں ہمارے انسانوں کے لیے ظاہر ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جو ہمارے لیے چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھی غیب میں نہیں ہے، کوئی چیز بھی خدا کے لیے غیب میں نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے رات کا اندھیرا ہو، دن کی روشنی ہو، کسی الماری میں چیزیں بند پڑی ہوں، کسی لاک اپ میں پڑی ہوں، وہ ساری کی ساری غیب سے باہر ہیں، وہ شہادت میں پڑی ہیں، یعنی خدا کے لیے وہ ایسے ہی ہے جیسے باہر کوئی چیز پڑی ہو۔ تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ تم کہیں بھی ہوگے، کسی بھی حالت میں ہوگے، کہیں چھپے ہوئے ہوگے، کہیں پتھروں کے نیچے دب گئے ہوگے، کسی غار میں پڑے ہوگے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے وہاں پر، اللہ تعالیٰ اس کو وٹنس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ خواہ چیزیں چھپی ہوئی ہوں، خواہ وہ نمایاں ہوں، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، ہر ایک کے اوپر اس کی نگاہ ہے، ہر ایک کے پاس وہ موجود ہے۔ شاہدہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی وہاں موجود تھا۔ شاہد کہتے ہی اس وٹنس کو ہیں جو واقعے کے اوپر موجود تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتے دیکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ گویا ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، جو بھی نہیں ہوا وہ بھی، جو ہو چکا ہے وہ بھی، جو ہو رہا ہے وہ بھی۔ اس سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ شہید ہیں، یعنی خدا ہر چیز کا عینی شاہد ہے، ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس معنی میں یہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے تسلی بھی ہے اور ہمارے لیے خوف بھی ہے، یعنی ہم کہیں اندھیروں میں چھپ کر، دروازے بند کر کے، تہہ خانوں میں کہیں جا کر بھی کوئی کام کریں گے تو وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے لیے وہ شہید ہے، وہاں موجود ہے گویا وہ۔ اسی کو بیان بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم 3 ہوتے ہو، چوتھا میں ہوتا ہوں، تم 4 ہوتے ہو، 5واں میں ہوتا ہوں۔ تو یہ شہید یعنی وہاں موجود ہونے کے معنی میں ہے، موجود ہونا بمعنی جاننے کے۔ ضروری نہیں کہ ہم جسمانی طور پر موجود مانیں، لیکن جاننے کے یعنی آبزرور کے طور پر ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو اس میں تسلی کا مضمون بھی ہے اور دھمکی کا بھی، کہ ہم جو کچھ کریں گے، خواہ تہہ خانوں میں جا کر چھپ کر کریں، غاروں میں چھپ کر کریں، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس میں دھمکی بھی ہے اور تسلی بھی ہے۔ دھمکی اس معنی میں کہ جرم کریں گے تو پکڑے جائیں گے، اور تسلی اس معنی میں ہے کہ ہماری نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ جہاں بھی ہم نے کر دی، رات کے اندھیرے میں کر دی، چھپ چھپا کے کر دی، بغیر بتائے کر دی، وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے جو دل کے اندر اور دماغ کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہوتے ہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، یعنی ہمارے دل کے حالات بھی جو میں آپ ایک دوسرے کے نہیں جان سکتے، بلکہ بعض اوقات ہم اپنے ہی دل کے حالات نہیں جان سکتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ پریشان کیوں ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا اپنے بارے میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تو تسلی یہ ہے کہ ہماری نیکیاں ضائع نہیں جائیں گی، اس سب کچھ کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور دھمکی یا اس میں خوف کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو بھی پوری طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا یہاں پر پہلی سورہ آل عمران کی 98 آیت ہے کہ ان سے کہہ دو یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہ ان سے کہہ دو اہل کتاب سے کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہود کے ہاں غالباً کسی وجہ سے یہ غلط فہمی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو چیزیں شہادت میں آ جاتی ہیں تب پتہ چلتا ہے، یعنی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مثلا میں بولوں گا نہیں جب تک اللہ کو پتہ نہیں چلے گا،
بول دوں گا جب اللہ کو پتہ چلے گا۔ یہ غالباً ان کے ہاں کسی وجہ سے غلط فہمی تھی یا جان بوجھ کے ایسا کرتے تھے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ ان کا ذکر ہوا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو روکتے تھے کہ جا کر مسلمانوں سے جا کر باتیں نہ کر دیا کرو جو ہم تورات اور انجیل کی وجہ سے جانتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن تمہارے خلاف دلیل نہ بنا لے۔ گویا کہ ہمیں ہمارے دل میں تو پتہ ہوتا ہے، وہاں جا کر بات کریں گے تو تب اللہ کو پتہ چلے گا، ویسے نہیں پتہ چلے گا۔ تو یہ لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کی ان کے ہاں چیز تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو بات سمجھانے کے لیے جو لفظ بولا ہے وہ بہت ہی واضح لفظ ہے، یعنی بصیر بالعباد، خبیر کے معنی وہ بھی ایسے ہی ہیں، لیکن شہید کا مطلب ہے کہ عینی طور پر وہاں پہ موجود ہے، وہ ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے دیکھ اور سن رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت 33 ہے، اس میں وراثت کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ وراثت کے قانون کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور کہا کہ میں نے ہر جو بھی ترکہ ہے وراثت کا اس کے لیے کچھ حقوق مقرر کر دیے ہیں رشتہ داروں کے اندر سے، اور والی مقرر کر دیے ہیں۔ ہاں البتہ جن کے ساتھ تم نے کوئی عہد باندھ رکھا ہے کہ ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے تو ان کو ان کا حصہ دو، یہ وراثت کے قانون سے پہلے ہے۔ یہ وصیت اور قرض جو کچھ بھی ہے وہ وراثت کی تقسیم سے پہلے ہے، تو اسی میں یہ بھی آ جائے گا۔ تو اس کو فرمایا کہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یہ بات خیال نہ کرنا کہ تم نے عہد کر لیا تھا، وراثت تقسیم کرتے ہوئے حوصلہ نہیں پڑ رہا تو نہیں دو گے۔ جو عہد معاہدے ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے، اور جو کسی کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ اس لیے یہاں پہ آتوا فآتوہم نصیبہم کے الفاظ بولے ہیں کہ جو ان کا حصہ تم نے مقرر کیا ان کو دے دو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ دلوں کی مخفی سے مخفی خیانتوں کو بھی جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے دل میں نے پہلے تو کر لی بات لیکن بعد میں اب حوصلہ نہیں پڑ رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اب جو میں وعدے سے پھروں گا اور جھوٹے بہانے لگاؤں گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہاں اصل میں دھمکی کے طور پر آیا ہے کہ تم نے جو معاملات کرنے ہوتے ہیں وہ ان کو پورا کرو گے، وعدے کر رکھے ہیں وعدے پورے کرو گے، وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہو، پیسے دینے کا ہو، کوئی اور معاملہ ہو، تو یہ کرنا پڑے گا، ورنہ خدا کے سامنے پوچھے جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور وہ حاضر ناظر ہے۔ یعنی جب تم معاہدہ کر رہے تھے ان سے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ حاضر تھے، ناظر تھے، اور اب جب تم تقسیم کرنے بیٹھے ہو اور ان کا حصہ مارنے کی کوشش کر رہے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے۔ تمہارے دل کے خیالات جب پیدا ہو رہے ہیں کہ پیسہ دے دیں اتنا زیادہ کہ نہ دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے۔ اور جب تم مجلس میں بیٹھ کر جھوٹے بہانے بناتے ہو کبھی ہم آپ وراثت میں سے حصہ نہیں دے سکتے کیونکہ وارثوں کا حق یہ بنتا ہے، یہ معاملات ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے کہ تم جو کچھ دلوں میں کہہ رہے ہوگے اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نساء کی 166 آیت ہے۔ قرآن مجید کے نازل کرنے کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہد ہیں، گواہ ہیں اس بات پر کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر وہ اپنے علم کے مطابق نازل کیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ اور ملائکہ بھی گواہ ہیں اور اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے کافی ہے، یعنی حق کا گواہ ہے اللہ تعالیٰ شہید کے اندر، چونکہ گواہ کے معنی بھی موجود تھے، ہم نے جیسے شروع میں بات کی، تو حق کے گواہ کے طور پر اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ حق کا گواہ کون ہوتا ہے؟ حق کا گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو حق کا علم لے کر کھڑا ہوتا ہے، اس کا علم بردار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حق کے گواہ ہیں، خواہ وہ قرآن کے نازل ہونے کی صورت میں ہو، تورات کے نازل ہونے کی صورت میں ہو، یا ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، ریاست کے حقوق، یا دین کے حقوق، اللہ کے حقوق، ان سب کا جو علم بردار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی گواہی انہوں نے اپنی کتابوں میں دی ہے کہ سچائی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس گواہی کے خلاف جو چلے گا اس کو یہاں پہ وعید بھی ہے، اور جو خدا کی گواہی کو ماننا چاہے تو فرشتوں کی گواہی یا انسانوں کی گواہی یا جو دوسرے اللہ تعالیٰ نے دلائل اختیار کیے قرآن مجید کو منوانے کے لیے، وہ ثانوی درجہ رکھتے ہیں۔ اصل گواہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی گواہی آ جائے کسی بات پر تو بس معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو خدا حق کا گواہی دینے والا ہے، حق کا علم بردار ہے، یہ اس کے اندر بھی معنی پائے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ حق کے علم بردار ہیں تو حق کو پامال کرنے والوں کا اپنا انجام سوچ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد
سورہ یونس کی 46 نمبر آیت ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں دو اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھی تھیں. ایک یہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ وعدے کر رہے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ وہ پورا ہو جائے گا، یا حضرت عیسیٰ کی طرح مشن مکمل ہونے سے پہلے آپ کو وفات دے کر متوفی کر لیا جائے گا. یہ دو تقدیریں تھیں. ظاہر ہے کہ اس کا قریش کے رد عمل کے اوپر انحصار تھا. تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں، دونوں صورتوں میں خواہ جو اب ہسٹری کا حصہ ہے وہ ہو جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوفی کر لیا جائے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ گواہ ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ یہ قریش مکہ کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ رسول چونکہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کے رسول کے نمائندے کے خلاف جو تم حرکتیں کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح واقف ہے. تو گویا اس میں ایک دھمکی کا مفہوم جو ہم نے شہید کے شروع میں گفتگو کی تھی کہ شہید کے اندر دراصل ان لوگوں کے لیے دھمکی ہے جو برائی اختیار کرتے ہیں. تو جو رسول کے خلاف جو کچھ انہوں نے کیا اللہ اس کا گواہ ہے، آئی وٹنس ہے، اس نے خود اپنے کانوں سے، اپنے آنکھوں سے، اپنے وجود سے ان کو دیکھا ہے، اس لیے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. جب انکار نہیں کر سکتا تو اس کے گرفت سے پکڑ بھی نہیں سکے گا. تو چونکہ خدا علمبردار ہے حق کا تو گواہ ہے، اس لیے وہ گواہ کے طور پر بھی کھڑا ہے اور علمبردار کے طور پر بھی. اس کے بعد سورہ حج کی 22 نمبر سورہ کی 17 نمبر آیت ہے. اس میں یہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید. کہ جو بھی ایمان والے ہیں، یہودی ہیں، صابئی ہیں، عیسائی ہیں یعنی مسیحی ہیں اور مجوس ہیں، جو بھی ان میں سے شرک کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کا فیصلہ کرے گا. یعنی شرک کیا ہے جنہوں نے، ان کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا کہ انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا. دنیا میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. گویا ان تمام فرقوں نے جو بھی بہانے بنائے یا جو بھی مائتھالوجیز کریٹ کی یا جو بھی وجہ بنی، ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اگر مثال کے طور پر کسی نے مثلا ہماری اولادوں میں کوئی آدمی پیدا ہو، اس نے ماں باپ کی بات مان لی، غور نہیں کیا، سوچا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ نرمی ہوگی. اگر سوال کسی نے پیدا نہیں کیا، اگر ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوا، تب اگر ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ بھائی لگتا نہیں ہے کہ یہ چیز خدا ہو، اب بھی اس نے نہیں چھوڑا اس کو، تو اب اللہ تعالیٰ کی گرفت آ سکتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ کس کے پاس بہانہ جائز ہے، کس کا بہانہ ناجائز ہے، کس کے پاس اسباب ایسے تھے کہ وہ اس غلط فہمی میں پڑ سکتا تھا، کس کے پاس اسباب ایسے نہیں تھے کہ وہ غلط فہمی میں پڑ سکتا تھا. ایک ذہین آدمی ہے، غیر ذہین آدمی ہے، دونوں کے نتائج مختلف ہوں گے خدا کی نظر میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ باقی چیزوں میں تو بڑی مین میخ نکالتا تھا، لیکن یہاں آ کر اس نے سوچا ہی نہیں. کیوں نہیں سوچا؟ تو اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اس لیے ان کے ساتھ جو کچھ بھی معاملہ ہوگا وہ معاملہ خدا کے شہید ہونے کی بنیاد پر، خدا کے گواہ ہونے کی بنیاد پر ہوگا. اس میں بھی ظاہر ہے کہ تسلی بھی ہے کہ جن کے بہانے جائز ہوں گے ان کے ساتھ نرمی کی جائے گی، اور جن کے بہانے ناجائز ہوں گے، جھوٹ کے ہوں گے، ڈنڈی ماری ہوگی، دھوکہ دینے کی کوشش کی ہوگی، آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی ہوگی، اپنے بھائی کے ساتھ تکبر کیا ہوگا جس نے آ کر بتایا کہ نہیں بھئی یہ بات غلط ہے، خدا کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، تو اس نے جو بات بھی کہی ہوگی کبھی تکبر کی وجہ سے، کبھی انا کی وجہ سے، کبھی اس وجہ سے کہ میری قوم قبیلہ کیا کہے گا، کبھی اس وجہ سے کہ بھئی میں اس کی بات مان لوں، کبھی اس وجہ سے کہ میرے آباء و اجداد کی بات کے خلاف ہے، لیکن اندر سے وہ سوچ رہا تھا کہ بات اس کی ٹھیک لگ رہی ہے. تو یہ آدمی پکڑا جائے گا. اس کے لیے اس میں وعید ہے، دھمکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں، تو کہیں تم اللہ کے ہاں مارے نہ جاؤ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے. تو ضمیر کے ساتھ ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، اپنی ذہن کے ساتھ بھی ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. ضمیر جب یہ کہہ رہا ہو کہ غلط ہے تو مان لینا چاہیے، اور جب عقل، شعور، فطرت یہ کہہ رہی ہو کہ یہ بات غلط ہے تب بھی مان لینی چاہیے. خواہ کسی گھٹیا آدمی، آپ کی نظر میں گھٹیا، کوئی انسان گھٹیا نہیں ہوتا، خواہ کسی گھٹیا آدمی کی طرف سے آئی ہو، کسی بڑی آدمی کی طرف سے آئی ہو. اس کے بعد سورہ الفتح کی آیت ہے 28 نمبر. اس میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا.
اللہ ہی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو تمام ادیان پہ غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات بعید لگ رہی ہے کہ یہ اللہ کا رسول جو ابھی تک ماننے والوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے، دشمنیاں زیادہ ہیں، یہودی بھی دشمن ہو گئے، قریش بھی دشمن ہو گئے، کچھ عیسائی بھی دشمن ہو گئے، اور ارد گرد کے ملکوں کے لوگ بھی ان کے دشمن ہیں۔ اس صورتحال میں لگتا تو نہیں ہے کہ یہ رسول غالب آئے گا، لیکن آئے گا، اللہ کی گواہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے یہ خدا کے جو وعدے ہیں یا خدا کے جو اس طرح کی چیزیں اعلانات ہیں وہ پورے ہو کے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ناپ تول کے دیکھ کر کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے جملہ بول دیا جیسے ہم بول دیتے ہیں کہ جی اس الیکشن میں جیتوں گا، ہو سکتا ہے ہار جائیں، تو لیکن ہمیں اپنے ووٹرز کو حوصلہ دینا ہوتا ہے کہ بھئی اس طرح کریں گے تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، تو ہم یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے کسی رسول کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ غالب آئے گا تو بس وہ غالب آئے گا، کیونکہ ان کا کہنا بالکل نپاتولہ ہے، ان کے شہید ہونے کی بنیاد پر ہے، یعنی گواہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ وہ خیالی باتیں نہیں کرتے، وہ اندازے نہیں لگاتے ہیں، وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں کرتے کہ جس کو ہم کہیں کہ بھئی بس گیس لگا تھا، غلط ہو گیا، صحیح ہو گیا، نہیں، وہ پوری نپی تلی بات ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کے گواہ ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کے اوپر ان کی نگاہ ہے۔ تو یہ صفت شہید کے معنی تھے، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔